ختم ہو گیا مارچ، اور صرف مارچ ہی نہیں بلکہ اسرائیل کے پاس ایران کے میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ جی ہاں دوستو، RUSI اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مارچ کے آخر تک اسرائیل کے پاس ایرانی میزائلوں کو روکنے والے انٹرسیپٹرز میزائلز ختم ہو جائیں گے۔ یوں اسرائیل ہوگا ایران کے رحم و کرم پہ، ایران مارے گا اسرائیل کو میزائل، مگر اسرائیل اس کے یہ خطرناک میزائل نہیں روک پائے گا۔ معاملہ یہ ہے، RUSI نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی اس جنگ سے پہلے ہی اسرائیل کے دفاعی نظاموں کے 81% انٹرسیپٹر میزائلز ختم ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود اس نے نہ جانے کیا سوچ کے پنگا لیا ایران سے۔ خیر، اس رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ مارچ کے آخر تک تو تقریباً ختم ہو جائے گا انٹرسیپٹرز کا ذخیرہ اسرائیل کے پاس۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کا جواب بھی اس رپورٹ میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے جنگ سے پہلے 16 دنوں میں $26 ارب کا گولہ بارود استعمال کر لیا تھا۔ جی ہاں، دوبارہ سنیں، $16 ارب کا اسلحہ استعمال کر لیا تھا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کے پہلے 16 دنوں میں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب تک مزید کتنے ارب ڈالرز کا اسلحہ پھونک چکے یہ دونوں ممالک، اور $16 ارب اتنی بڑی رقم ہے کہ نہ ہی پوچھیں۔ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے بھی 2 گنا زیادہ ہے یہ رقم، اور پیسوں کو بھی چھوڑیں، کیونکہ اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں ہی اسرائیل کے تقریباً تمام مہنگے انٹرسیپٹر میزائلز ختم ہو چکے تھے۔ اس لیے مارچ کے آخر تک تو شاید ہی کوئی بچا ہو۔ جبکہ ایران کے میزائلوں کی بات کریں تو وہ تو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اب تک صرف 1/3 میزائل ہی استعمال کیے ہیں اپنے، بلکہ ایران نے تو یہ بھی کہا ہے کہ رمضان میں اس نے دفاع کیا اپنا، اور اب وہ اٹیک کرے گا، خطرناک ترین میزائلوں سے حملے کرے گا اسرائیل اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پہ۔ جبکہ اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ اس کے دفاعی نظاموں کی کلئی رمضان کے آخر میں ہی کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ ایسے کہ اسرائیل کا فن خان ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیوڈ سلنگ ایران کے 2 میزائلوں کو روکنے میں 100% ناکام رہا تھا۔ ان میں سے ایک میزائل جا لگا تھا اسرائیل کے شہر ڈیمونا میں موجود ایٹمی پلانٹ پر، جبکہ ڈیوڈ سلنگ اور دیگر اسرائیلی دفاعی نظام بس دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اور اب تو مارچ کا مہینہ بھی ختم ہو چکا، اب تو ایران نہیں چھوڑنے والا اسرائیل کو۔ تبھی تو امریکہ نے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح نکال لے خود کو اور اسرائیل کو اس جنگ سے، ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں اور ایران کے میزائل مزید شدید تباہی مچا سکتے ہیں اسرائیل میں۔ اصل میں اسرائیل میں ایران کے میزائلوں نے کتنی تباہی مچائی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل زیادہ تر خبریں باہر ہی نہیں آنے دے رہا، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ نہایت خوفناک ہیں۔ خیر، لب لباب یہ ہے کہ ایران نے طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایران چاہتا ہی یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کھینچے اس جنگ کو، طویل سے طویل کرے تاکہ باجے بچ جائیں امریکہ اور اسرائیل کے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی لمبی جنگ کی تیاری نہیں، اور کیسی ہوتی بھلا لمبی جنگ کی تیاری امریکہ اور اسرائیل کی، کیونکہ یہ دونوں ملک 20ویں صدی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جبکہ ایران 21ویں صدی کی جنگ کر رہا ہے۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا چین ہے ایران کے جدید ترین طریقے سے جنگ لڑنے کے پیچھے؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ایران کے معاملے میں کیا زبردست انداز میں انٹری ماری ہے چین نے۔ ہوا یہ کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے خفیہ دورہ کیا چین کے سفارت خانے کا۔ پتہ ہے کیوں گئے زرداری صاحب چین کی ایمبیسی؟ حالانکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، انہیں تو چین کے سفیر کو ایوان صدر میں طلب کرنا چاہیے تھا۔ تو دوستو، اس لیے گئے چین کے سفارت خانے صدر پاکستان، تاکہ چین کے سیٹلائٹس کی مدد سے چین کے صدر سے رابطہ کر سکیں، کیونکہ اگر وہ عام انٹرنیٹ یا فون کال سے رابطہ کرتے چینی صدر سے تو اس کمیونیکیشن کو ہیک کیا جا سکتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت اور بہت سے ملک سن سکتے تھے کہ کیا بات کر رہے ہیں یہ دونوں۔ اس لیے وہ چین کے سفارت خانے گئے تاکہ چینی سیٹلائٹس کے ذریعے رابطہ کرے چینی صدر شی جن پنگ اور اعلیٰ چینی قیادت سے، تاکہ یہ گفتگو کوئی اور نہ سن سکے۔ ظاہر ہے چین کے سیٹلائٹس انتہا سے زیادہ محفوظ جو ہیں۔ خیر، اس گفتگو میں صدر زرداری نے چینی صدر کو بریف کیا ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے بارے میں۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ سے مذاکرات میں کیا طے پایا، سب بتایا انہیں، اور اس معاملے میں ایک مدد بھی مانگی چین سے، جس کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس لیے تو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی چین جا رہے ہیں تاکہ مزید تفصیلات سے آگاہ کر سکیں چینی قیادت کو۔ خیر، آصف زرداری اس لیے انوالو ہوئے اس سارے معاملے میں کیونکہ ان کے چینی اور ایرانی قیادت سے ذاتی تعلقات ہیں۔ سی پیک آصف علی زرداری ہلائے تھے اپنے پہلے دور حکومت میں، ساتھ ہی پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی زرداری صاحب کا ہی تھا۔ لو جی، امریکہ نے ایران جنگ سے دم دبا کے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تو نکل رہے ہیں جنگ سے، اب ایران کی مرضی کہ آبنائے ہرمز کھولے یا نہ کھولے، یعنی آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر ہی فرار اختیار کر رہے ہیں ٹرمپ اس جنگ سے، بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ۔ اگر ایسا ہو گیا نا تو بہت بے عزتی ہوگی امریکہ بہادر کی، ساری دنیا مذاق اڑائے گی ٹرمپ کا، کہے گی جنگ ہار کے چلے گئے۔ ایران نے مار بھگایا کیونکہ آبنائے ہرمز اس جنگ سے پہلے کھلی تھی،
امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد بند کیا ایران نے اسے، اور امریکہ کھلوا نہ سکا اسے اور بھاگ گیا۔ یوں فیس سیونگ نہیں مل سکے گی انہیں، اور تیل قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی۔ یوں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا، اور لکھ لیں کہ اس صورت میں مڈ ٹرم الیکشن ہار جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس لیے اپنا ہرمز کو کھلوائے بغیر چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا امریکہ کے فائدے میں ہرگز نہیں ہے۔ تبھی تو ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ ایران سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور فیس سیونگ مل جائے انہیں، تاکہ جنگ سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی جواز تو ہو ان کے پاس۔ کمال ہی کر دیا ایران نے امریکہ کا سب سے اہم طیارہ تباہ کر کے۔ یہ طیارہ ہے ایویکس طیارہ، قیمت ہے اس کی لگ بھگ $300 ملین۔ اگرچہ یہ بہت مہنگا طیارہ ہے، لیکن یہاں قیمت اہم نہیں، کیونکہ امریکہ کے پاس ایسے صرف 16 طیارے تھے، ایک تباہ ہو گیا اور اب صرف 15 ایویکس طیارے ہی رہ گئے امریکہ کے پاس۔ یہ طیارہ اس لیے اہم ہے کہ یہ آنکھ ہے امریکی ایئر فورس کی۔ اس پر بہت بڑا ریڈار لگا ہوتا ہے جو دشمن کے طیاروں وغیرہ کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے فائٹر جیٹس کو بتاتا ہے ان کے بارے میں۔ یوں فائٹر جیٹس حملہ کر دیتے ہیں دشمن کے طیاروں پر، اس لیے اس کی اہمیت انتہا سے زیادہ ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایران نے میزائل اور ڈرون اٹیک سے اس طیارے کو تباہ کر دیا، اور وہ بھی اس وقت جب یہ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پہ کھڑا تھا۔ اس طیارے پر حملہ کیا ایران نے، اور وہ بھی تقریباً 1500 کلومیٹر کی دوری سے۔ حملے کی یہ پن پوائنٹ ایکوریسی ہرگز ایران کی ٹیکنالوجی کا کارنامہ نہیں۔ تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چین کی ٹیکنالوجی کی مدد سے تباہ کیا گیا یہ طیارہ ایران نے۔ ظاہر ہے ایران کے ڈرونز اور میزائل GPS نہیں، بلکہ چین کا بیدو سیٹلائٹ سسٹم جو استعمال کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈے خالی ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے امریکی فوجی اور پناہ لے لی جا کے ہوٹلز میں۔ مطلب امریکی فوجی سویلینز کو ڈھال بنانے لگے تاکہ اپنی جان بچا سکیں ایران کے حملوں سے۔ دوستو، یہ الزام لگایا ہے ایران نے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دھمکی بھی دی ہے ایران نے کہ بہتر یہی ہے کہ خلیجی ہوٹل امریکی فوجیوں کو نکال دیں، ورنہ سویلینز کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے یہ ہوٹل ہی ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ خود امریکہ میں بھی کوئی بھی ہوٹل ایسے افراد کو نہیں ٹھہراتا جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو۔ لیکن آج سے نہیں بلکہ کافی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ امریکی فوجی خلیجی ممالک کے ہوٹلز میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے اڈوں پہ نہیں۔ خیر، ایران نے خلیجی ممالک کے ہوٹلز کو شاید اسی لیے ٹارگٹ کیا تھا کہ وہاں امریکی فوجی موجود تھے۔ ایران سے جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا امریکہ کو کہ یورپ اب اس کا اتحادی نہیں رہا۔ حد تو یہ ہے کہ یورپ کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ مدد جو نہیں کر رہا یورپ ان کی۔ تازہ ترین مایوس کن اور دھمکی آمیز بیان میں یہ داغا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ برطانیہ اور فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک ہم سے خریدیں تیل یا پھر آبنائے ہرمز جا کے خود لے لیں۔ اب نہیں کرے گا مدد امریکہ، کہنے لگے برطانیہ نے ایران کی حکومت گرانے میں شامل ہونے سے صاف انکار کیا۔ رہا فرانس تو اس نے اپنی فضائی حدود بند کر دی فوجی سامان اسرائیل لے جانے والے طیاروں کے لیے۔ یاد رکھیں گے فرانس کی یہ حرکت، اب کبھی نہیں کرے گا امریکہ ان ملکوں کی مدد۔ خود لڑنا سیکھو، کیونکہ اب امریکہ تمہاری مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے تم ہماری مدد نہیں کر رہے۔ اصل میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یورپ یوں کھڑا ہو جائے گا امریکہ کے سامنے۔ پہلے اسپین نے امریکہ کے فائٹر جیٹس کے لیے اپنی فضائی حدود بند کی تھی، اور پھر اٹلی بھی میدان میں آ گیا۔ اٹلی نے امریکی طیاروں کو اپنے مشہور اور معروف فضائی اڈے سسلی پر اترنے سے روک دیا۔ بغیر اجازت اس اڈے پر لینڈ کرنا چاہ رہے تھے امریکی طیارے، مگر اٹلی نے کہا خبردار جو یہاں اترے تو، اور پھر یہ بیچارے طیارے کہیں اور چلے گئے۔